اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز شیعہ کیلنڈر میں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ماہ جمادی الثانی کی 4 تاریخ کا۔ ماہ جمادی الثانی کی 4 تاریخ سن 193 ہجرہ، 193 ہجری۔ یہ وہ دن ہے جس دن عباسی سلسلے کا 5واں خلیفہ ہارون رشید عباسی واصل جہنم ہوا۔ 4 جمادی الثانی سن 193 ہجرہ۔ ہارون رشید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور اسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کیا اور زہر دے کر شہید کیا۔ ہارون مہدی عباسی کا بیٹا ہے، جس کے زمانے میں اقتصادیات، تجارت، علم، فلسفہ اور فتوحات کو بہت ترقی ہوئی۔ چنانچہ ہارون کا زمانہ خلفائے عباسی کے زمانے کا گولڈن ٹائم کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں مورخین لکھتے ہیں کہ ہارون رشید نے شیعوں پر بہت زیادتی کی اور بہت سے لوگوں کو تحت تیغ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہارون کے دور خلافت میں امام کاظم علیہ السلام کی امامت کے 13 سال گزرے۔ روایت میں ہے کہ شروع میں تو ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ کوئی زیادتی اور کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا شکنجہ کستا گیا اور اس نے امام کو بالآخر قید کیا اور شہید کر دیا۔ خدا لعنت کرے اس شخص پر جس نے ہمارے ساتھ امام کاظم علیہ السلام کو قید کیا، اور قید ہی میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور شہید ہوئے۔ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دن ہارون رشید نے امام کاظم علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو فدق واپس کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر میں فدق کے حدود تم کو بتا دوں تو تم کبھی واپس نہیں کرو گے۔ تو بتائیے، امام نے فرمایا فدق یمن کی عدن سے لے کے سمرقند تک اور افریقہ سے لے کے سیف البحر تک یہ فدق ہے۔ گویا امام نے اس بات کا اشارہ دیا کہ فدق صرف فدق ہی نہیں ہے، فدق یعنی خلافت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جو فدق کا مالک ہے وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سن 192 ہجری میں خلیفہ ہارون رشید بغداد سے خراسان کا بعض وجوہات کی بنیاد کے اوپر سفر کرتا ہے، اور خراسان میں مقام طوس میں ایک گاؤں ہے سناباد، جہاں وہ مریض ہوتا ہے، اور 4 جمادی الثانی سن 193 ہجری میں وہیں پر واصل جہنم ہو جاتا ہے، اور وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے، جو بعد میں بقعہ ہارونیہ کے نام سے وہ جگہ مشہور ہوئی۔ لیکن سن 203 ہجری میں جب ہمارے 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام طوس میں شہید ہوتے ہیں، تو مامون کے کہنے پر اسی مقام پر ہمارے 8ویں امام کی بھی قبر بنائی جاتی ہے، جو اب مشہد الرضا اور مشہد مقدس کے نام سے مشہور ہے، اور جہاں ہمارے 8ویں امام کا ایک بے نظیر روضہ تعمیر ہے۔ پوری دنیا سے لوگ امام کی زیارت کے لیے آج بھی آتے ہیں۔ شاعر اہل بیت دیبل خزائی نے اس مرحلے کو بہت اچھے الفاظ میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قبران فی طوس خیر الناس کلہم وقبر شرہم ھذا من العبر ما ينفع الرجس من قرب الزکی ولا من الزکی بقرب الرجس من ضرر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس طوس میں 2 قبریں ہیں، ایک دنیا کے بدترین انسان کی ہے اور دوسرے دنیا کے بہترین انسان کی ہے، اور یہ اللہ کی عبرتوں میں سے ہے کہ نہ اس کی برائی اس پاک کو نقصان پہنچاتی ہے، اور نہ اس پاک کی قربت سے اس کی برائی میں کوئی بہتری ہوتی ہے۔ باپ ہارون رشید 7 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل، اور بیٹا مامون رشید 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا قاتل۔ اللہ لعنت کرے اس فیملی پر، اس خاندان پر جو ہمارے ائمہ کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں، انہیں بے جرم و خطا قتل اور شہید کرنے والے ہیں۔ خدا لعنت کرے اس شخص کے اوپر جس نے ہمارے ائمہ کو ستایا اور زہر دغا سے شہید کیا۔ خدا پالنے والے ہم سب کو اپنے اہل بیت کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اور ان پر مسلسل لعنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔